السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا اسلام؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہوگی. ابھی 15 منٹ پہلے جیسا تھا ویسا ہی. اچھا، ہمارا ایک پریگننسی کے ہم کافی پروگرامس کرتے رہے ہیں، ہم کلیکٹیولی بھی کرتے رہے ہیں. اس میں ایک سوال آیا ہوا تھا ایک خاتون کا، اور آئی تھنک یہ ایک ایسا سوال ہے جو کافی زیادہ خواتین اسپیشلی جب وہ اس پوسٹ پارٹم پیریڈ میں انٹر ہوتی ہیں تو ان کا ایک کنسرن ہوتا ہے، اینڈ مینی پیپل اسٹرگل ود دس ایشو. وہ ہے بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ایک نیچرل چیز ہے جس کا کوئی پرابلم کسی بھی طرح سے کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، یا نہیں ہوتا ہوئے گا. ہمارے ذہن میں ایسا پرابیبلی ایک پکچر جو ہے وہ پینٹ ہوتی ہے. لیکن ان کا یہ سوال تھا، اور انہوں نے اپنے سوشل سرکل سے یہ سوال اٹھایا تھا کہ مینی پیپل اسٹرگل ود فیڈ ڈیورنگ دا فرسٹ فیو ویکس اسپیشلی، اور پہلے کچھ دنوں میں تو آلموسٹ آئی تھنک 90% یا 80% تو ڈیفینیٹلی اسٹرگل کرتی ہیں خواتین. تو اگر ایک اتنا ایک نیچرل پروسیس ہے، اسپیشلی پیپل ویمن ہو گو تھرو نیچرل برتھ، اور اس کے سارے وہ پینس بھی بیئر کرتی ہیں، جس کا کہتے ہیں کہ اس کے بعد فیڈ ایک آٹومیٹکلی اس کا ایک ریزلٹنٹ آپ کو آ جانی چاہیے اور اس کا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. دین وائی از اٹ سو دیٹ سو مینی ویمن اسٹل اسٹرگل ود فیڈ ان دا ارلی ڈیز، اور اس کی وجہ سے وہ بھی جو مائیں ہیلنگ کے پروسیس میں ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ اسٹریس لیتی ہیں اس چیز کا، اور جو بچے ہیں ان پہ بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. تو ایز اے ڈاکٹر میں چاہ رہی تھی کہ آپ کا پرسپیکٹیو ہم سنیں اس چیز کے بارے میں. وٹ ڈو یو تھنک از دا کاز بہائنڈ اٹ؟ میرے خیال میں اس میں 2-3 باتیں جو امپورٹنس رکھتی ہیں وہ ہیں. ایک تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ اگر تو فرسٹ ٹائم مدر، تو فرسٹ ٹائم مدر کے لیے گوئنگ تھرو دا پروسیس آف پریگنینسی ایز ویل ایز ڈیلیوری اینڈ دین فیڈنگ دا چائلڈ، ہولڈنگ دا چائلڈ ان ہر ہینڈ، یہ فرسٹ ٹائم ایکسپیرینسز ہیں تھرو آؤٹ. اور چونکہ ایک خاتون یہ چیز ایکنالج کرتی ہے کہ ونس یو گو تھرو دا پریگنینسی اینڈ دا ڈیلیوری پروسیس آپ کی باڈی کے اندر کچھ چینجز ضرور آتے ہیں. ان چینجز میں ایکسٹرنلی فزیک وائز تو چینجز آ ہی رہی ہیں آپ کی، لیکن انٹرنلی ہارمونل لیول کے اوپر بھی دس از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ ٹائم جب جو ہارمون وچ از ریسپانسبل فار دا لیکٹیشن، پرولیکٹن اس کو کہتے ہیں، وہ دیٹ از گوئنگ ٹو کم ان ٹو پلے، دیٹ از گوئنگ ٹو شو واٹ اٹ کین ڈو ٹو دا باڈی. تو اب وہ جسم جو ہے نا اس کے پراپرلی وہ ریسیپٹرز ڈیولپڈ ہوں گے، فرسٹ ٹائم وہ سگنل لے رہے ہوں گے. پھر بریسٹ کے اندر جو ملک پروڈیوسنگ ساری مشینری ہے وہ فرسٹ ٹائم یوز میں آئے گی. جیسے اب اس میں مجھے گاڑیوں کی انالوجی آ رہی ہے کیونکہ میں گاڑیوں کا شوقین ہوں، کہ گاڑی جب آپ نہیں لیتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ 1000 کلومیٹر کے لیے اس کی رننگ کریں، اور آپ نے آرام سے چلانی ہے، اور آپ نے خیال رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے موونگ پارٹس جو ہیں وہ اپنی جگہ بنا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بریسٹ کے اندر جس ٹائم پہ آپ کی ساری جو مشینری، ملک پروڈیوسنگ مشینری استعمال ہونا شروع ہوتی ہے، تو اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم one for that machinery to become efficient in producing milk, and 2 for that machinery to give a proper feedback back to the brain so that prolactin can be controlled in terms of its quantity, کہ کتنا بنے اور رسپانس کیسا ہونا چاہیے، ایفیشنسی رسپانس کی پرولیکٹن کے اگینسٹ. اس میں یوزلی 4 to 6 weeks مشکل ہوتے ہیں شروع کے. فرسٹ ٹائم مدرس کے لیے تو ان اینی کیس ہوتے ہی ہوتے ہیں، اور اگر آپ کی 2 پریگننسیز کے درمیان میں اگر بہت زیادہ گیپ آ جائے اور وہ مشینری بہت ٹائم کے لیے ان یوزڈ جا رہی ہو، تو ظاہر ہے وہ پھر مشینری پھر واپس یوز میں جب آتی ہے جسٹ لائک اے مسل، اگر آپ بہت عرصے کے بعد استعمال کریں گے تو اس میں پین بھی ہوگی سارا. آپ کو یو ہیو ٹو گو تھرو دیٹ پین پروسیس اگین، جس میں سورنس بھی ہونی ہے، اور سارا آہستہ آہستہ مسل کی بلڈ سپلائی بھی بڑھے گی وغیرہ وغیرہ. تو اس مشینری کا اسی طریقے سے یہ کام ہوگا. دوسرا اللہ کا ایک یہ کرشمہ ہے، بیکاز اٹس اے نیچرل پروسیس، کہ بیبی اور ماں کی آبویسلی ماں کی سپلائی اور بیبی کی نیڈ ایوری ٹائم اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈفرینٹ. اوور اینڈ ابو جو پریگنینسی کا گیپ ہے وہ ہم نہ بھولیں کہ درمیان میں کتنا گیپ آیا. دیز آر گوئنگ ٹو بی دا فیکٹرز وچ آر گوئنگ ٹو ڈیٹرمن ویدر the feed is coming properly to the mother or not. اچھا، اب اس میں ایک اور جو ایلیمنٹ پلے میں آ جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ چونکہ ماں ابھی پریگننسی کی سارے اسٹریسفل سچویشن میں سے گزر کے
جیسے ہی شی گیوز برتھ ٹو دا بیبی شی وانٹس دا بیبی ٹو بی کام. بیبی اس کی ڈائجیشن کا پروسیس ابھی زیرو پہ ہے, وہ ابھی اس نے ابھی پلے کے اندر آنا ہے, پروسیس کے اندر آنا ہے, اس کے اندر بیکٹیریاز انٹروڈیوس ہونے ہیں مدر کی فیڈ کے تھرو, اس کے اندر اینٹی بایوٹکس انٹروڈیوس ہونی ہے مدر کی فیڈ کے تھرو, جو پیسو امیونٹی جس کو ہم کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ بچہ ہی اور شی از گوئنگ ٹو ٹیک ان فار دا فرسٹ ٹائم. اس کی گٹ کو, سارے ڈائجسٹو سسٹم کو تھوڑا سا وقت لگے گا اس کے ساتھ ایز ان ہونے میں اور ایکلیمیٹائز ہونے میں. یہ ایکلیمیٹائزیشن بھی ہمیں پھر ذہن میں رکھنی چاہیے. پھر کچھ بیبیز جو ہیں دے ہیو اے گڈ گلپ ریفلیکس کے, دے کین گلپ ڈاؤن دا ملک ویری ایزیلی. کچھ بیبیز ہیں جن کا وہ ریفلیکس ابھی اتنا اچھے طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوگا, تو بچہ شور شرابہ زیادہ مچائے گا اور پراپرلی مدر کی فیڈ نہیں لے گا یا لے گی. اور آن دی ادر ہینڈ مدر کی فیڈ آیا کہ زیادہ آ رہی ہے کہ کم آ رہی ہے, اگر فرسٹ ٹائم مدر ہے تو اسٹارٹ میں کم ہی ہوگی, اگر تو سیکنڈ تھرڈ چائلڈ ہے اور اگر زیادہ گیپ نہیں ہے تو یوزلی اتنا زیادہ فیڈ کا ایشو نہیں آتا. لیکن اگر آ رہا ہو فار اینی میٹر واٹس ایور, تو اس میں ایک تو ماں کا جو اس ٹائم کا اسٹریس لیول ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آیا ماں اس ٹائم پہ بہت اسٹریس میں ہے, آیا ماں جو ہے وہ شی وینٹ تھرو a lot of injury during the birthing process. If she went through a lot of trauma or injury during the birthing process, she is going to have some problem while feeding her child obviously. کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بھی ریپیئر کرنا ہے اور اس نے پھر اس کے بعد بیبی کو بھی ریپیئر کرنا ہے یا بیبی کو بھی فیڈ آگے دینی ہے. اور فیڈ آپ سوچیں ایک ماں کا نارمل جو ماں نہیں, ایک عورت کا اگر دن کی ہم کلو کیلوریز کے اندر ریکوائرمنٹ نکالیں تو وہ رفلی جو ہے 1500 سے 2000 کے درمیان میں ہوگی نارمل رف. اچھا اگر تو وہ لیکٹیٹنگ مدر ہے اور وہ اپنے بچے کو بریسٹ فیڈ بھی کروا رہی ہے تو اس کی جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً ڈبل ہو جاتی ہے. تو obviously اگر ڈبل ہو رہی ہے تو اسی حساب سے اس نے اپنا بھی پروسیس چلانا ہے اور اپنی انرجی جو اس کی آدھی تو کنزمپشن, مطلب کہ ایک دن کی پوری کنزمپشن جو ہے وہ اپنے لیے ہے اور ایک دن کی پوری کنزمپشن اس کی صرف فیڈنگ میں چلی جانی ہے. تو وہ ایک دن کے اندر 2 دن کا کھانا پینا کرے, 2 دن کے ریپیئرز بھی کرے تو پھر وہ چلا سکتی ہے. تو اس میں یوزلی ماؤں کو یہی مشورہ ہوگا کہ ایک تو حوصلہ صبر سے کام شروع کے 3-4 ہفتے 5 ہفتے تو ان کو لینا پڑے گا. بیبی جو ہے وہ اور ماں دونوں کسٹم ہو جائیں ایک دوسرے سے, انوائرمنٹ سے, اور جو بھی نئے بیکٹیریاز انٹروڈیوس ہو رہے ہیں بیبی کی باڈی میں اس سے, اور بیبی کے اپنے جو ریفلیکسز ہیں اس کے حوالے سے. پھر اس کے اوور اینڈ ابو جو ٹیکٹکس ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ آپ کی اگر تو فیڈ کم آ رہی ہے تو آپ کو دونوں سائڈوں سے پوری فیڈ بیبی کو دے دینی چاہیے, سو دیٹ یور بریسٹس آر ٹوٹلی ایمٹی, نچوڑ لیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بیبی کو آپ ٹاپ فیڈ اوبیسلی پھر آپ کو دینی پڑے گی اگر بیبی جو ہے وہ فلفل نہیں ہوئی ہے ہوا تو اس کو ٹاپ فیڈ دینی پڑے گی. لیکن ناٹ بفور یو ہیو ایمپٹیڈ یور سیلف. ونس both breasts are empty, that is going to give a feedback to the brain کہ اور چاہیے اور بنانا پڑنا ہے, کم پڑ رہا ہے, کیونکہ وہ 2-3 سینسز آپ کے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اس چیز کے اندر جو کہ برین پھر اس کو ایکنالج کرتا ہے کہ بیبی روئی جا رہا ہے, فیڈ ختم ہو گئی بھی ہے, ماں اسٹریس لے رہی ہے, کھپرولا ڈال رہا ہے. تو اس حوالے سے اس چیز کو بہت پھر دماغ جو ہے وہ پھر اس حساب سے پرولیکٹن مزید بنانا شروع کرتا ہے, پرولیکٹن کی ایفیشنسی بڑھانا شروع کرتا ہے کہ جی ریسیپٹرز زیادہ ایفیشینٹ ہو جائیں. مشینری کو یہ فیڈ بیک جاتا ہے کہ جی یو آر ناٹ ڈوئنگ انف, یو نیڈ ٹو ڈو بیٹر. تو اس میں بریسٹ سائز میں بھی ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ پھر فرق آئے, چینج آئے, اور پرولیکٹن کا جو رسپانس ہے آن دا بریسٹ وہ بھی چینج ہو. تو یہ فیڈ بیک میکینزم جو ہے دس ٹیکس ٹائم ٹو میچور. تو اس میچورٹی کا جو ہے وہ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن نیور ایور گیو ٹاپ فیڈ اوور ہاف ایمٹیڈ بریسٹ. دونوں بریسٹ آپ کے ٹوٹلی ایمٹی ہونے چاہیے, جس کے بعد آپ اوپر ٹاپ فیڈ دیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا ان ڈیو ٹائم, تاکہ آپ کی فیڈ ہی بچے کو پوری ہونا شروع ہو جائے. تو یہ تو فیڈ کے حوالے سے ہے. اور یہی چیز آپ کی آگے جن لوگوں کو پری پریگننسی ویٹ پہ واپس جانے کا خواہش ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ بہت ہیلپ فل ہوگا کہ یہ فیڈ بیک میکینزم پورا ہو جائے.
تھینک یو. اس میں بلکہ میں ایک چیز ایڈ بھی کرنا چاہوں گی. سائیکولوجیکلی ایک ہارمون جیسے آپ نے پرولیکٹن کی بات کی ہے, آئی تھنک آکسیٹوسن از اندر ہارمون وچ ہیز اے ہیوج رول ٹو پلے ناٹ اونلی ان پریگنینسی اینڈ ڈلیوری بٹ آلسو ان فیڈنگ. اس میں بلکہ میرے سامنے سے ایک اسٹڈی گزری وین وی ٹاک اباؤٹ کہ کتنا زیادہ بچہ جو ہے وہ ریلائی کرتا ہے ایک عورت کی ایموشنل جو اس کی انوائرمنٹ ہوتی ہے, انٹرنل انوائرمنٹ ہے اس پہ, کہ انہوں نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی اینڈ دے شوڈ اے فیو مدرس, دے had two groups of mothers. ان میں سے کچھ لوگوں کو انہوں نے دکھایا ہیومرس ویڈیوز اینڈ they made them laugh basically. جو کچھ ایک جو گروپ تھا اس کو, اور ایک جو گروپ تھا ان کو نہیں دکھائی, اور انہوں نے پھر جو دونوں گروپس تھے ان کو کہا کہ آپ جا کے آپ اپنے بیبی کو فیڈ کرائیں. جب وہ فیڈ کرایا, جس گروپ نے وہ ہیومرس ویڈیوز دیکھی تھیں اور ہنسی تھیں, ان کے نہ صرف کہ وہ اسٹریس لیولس کم ہوئے ہوئے تھے, آکسیٹوسن زیادہ ہوا تھا, بٹ آلسو اندر ہارمون وچ از ان پلے وچ اگین ہیز اے بگ رول ٹو پلے ان ڈلیوری از میلاٹونن, رائٹ. تو میلاٹونن بھی بڑھا ہوا تھا. اینڈ ہاؤ ڈز دیٹ ہیلپ دا بیبی؟ دا بیبی فیل اسلیپ امیڈیٹلی. تو وہ میلاٹونن کے لیولس اتنے زیادہ رائز کر گئے تھے کہ وہ ڈی اسٹریس بھی ہو گیا اور اس کو نیند بھی آ گئی, کیونکہ وہ ایک نائٹ کلیئر, ایبسلیوٹلی, تو وہ ایک نائٹ کا ہارمون جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ مل گیا. اور اس پہ جو انہوں نے رزلٹ اس کا نکالا اور کنکلوژن جو نکالا اس اسٹڈی کا تھا کہ بچے, ہم اکثر اوقات یہ بات کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ماں کا اسٹریس لیول ریڈ کر رہا ہوتا ہے, ماں کے ایموشنز ریڈ کر رہا ہوتا ہے, اس کا غصہ ہے, کس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے, ایوری تھنگ وہ ریڈ کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کا اچھا ایک گڈ نائٹ سلیپ بھی لے اور آپ کا بچہ جو ہے وہ ڈی اسٹریس بھی ہو, اتنا کرینکی نہ ہو, اتنا کالکی نہ ہو, تو وائی ڈونٹ یو جسٹ گو اینڈ واچ اے گڈ ہیومرس ویڈیو اینڈ دیٹ ول help in decreasing the level of stress and increasing the level of oxytocin, because those are the two hormones which actually in ways also rebut each other. اگر آپ کا جو اسٹریس بڑھ رہا ہے تو وہ آپ کا آکسیٹوسن کا لیول کم ہو رہا ہے. تو وہ فیڈ کی وجہ سے جو کافی خواتین پریشان ہو رہی ہوتی ہیں, آپ نے جیسے مینشن کیا اگر ٹرومیٹک ایکسپیرینس تھا ان کا برتھنگ کا, اینڈ اٹس ناٹ اونلی دا برتھنگ ان اٹ سیلف, دا فزیکل ٹراما دیٹ دے گو تھرو, اٹ از آلسو انفارچونیٹلی ہمارے ہاسپٹل کا انوائرمنٹ بھی بہت ٹرومیٹک ہو جاتا ہے ماؤں کے لیے. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد بھی مجھے کافی زیادہ ماؤں نے یہ ایسی ایکسپیرینسز اپنی شیئر کی ہیں دیٹ دے ور گوئنگ تھرو پین, تو ان کی اپنی فیملی کہہ رہی تھی آواز ہلکی کر, کیا کر رہی ہے, اچھا فیڈ کیوں نہیں دے رہی, یہ کیوں نہیں کر رہی, اٹھ کے بیٹھ. تو اس وقت اتنا زیادہ ہمارا کلچرل ڈیمانڈس ہم سے آنے لگ جاتی ہیں, ہماری فیملی کی ڈیمانڈس آ جاتی ہیں, وچ از سم تھنگ دیٹ وی ڈو ناٹ نیڈ ایٹ دیٹ ٹائم. دیٹس دا اسٹریس. اگر آپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں, دیٹ از دا ورسٹ ٹائم ٹو گیو اسٹریس ٹو یور چائلڈ, بیکاز وہ بچے میں بھی جائے گا, اس کے بچے میں بھی جائے گا. تو اس لیے آئی تھنک وی ریئلی نیڈ ٹو curb these stressors as well, more so جو کہ ہمارے physical trauma ہے, اگر emotional کو ہم control کرنا شروع کر دیں, that will also have a huge impact on the feed and the quality of the feed جو ماں جو ہے وہ دیتی ہے پھر بچے کو. اور پھر بچے کی بات میں emotional health کیسے develop ہوتی ہے, obviously اس کے building blocks بن رہے ہیں, pregnancy میں بھی بن رہے ہیں اور breast feeding سے بھی بن رہے ہیں. So I think یہ دو طرح کے ہمیں ایسپیکٹس پتہ چل جاتے ہیں, ایبسلیوٹلی پتہ چل جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ دس ہیلپس اے لاٹ آف وومین, بیکاز دے سو مینی وومین اسٹرگل ود دس. اور ایگزیکٹلی جیسے آپ کہہ رہے ہیں ٹاپ فیڈ پہ وہ آ جاتی ہیں, دے ڈو ناٹ, ایک تو شاید وہ ایک پیشنس والی بات ہے. آئی بینگ اے مدر مائی سیلف آئی انڈرسٹینڈ, اتنا زیادہ اسٹریسفل ہو جاتا ہے, اتنا زیادہ ایٹ اے پوائنٹ یو گو لائک بس ہو گئی ہے میری. سو یو سے کہ بھائی کیا میں کروں, میں بوتل پلا دیتی ہوں اس کو, میں ٹاپ فیڈ دے دیتی ہوں, اس کو فارمولا دے دیتی ہوں, کسی بھی طریقے سے آئی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دس ایوری ڈے کی ایک حاصل جو ہے, یا اتنی زیادہ ایفرٹ آئی ایم پوٹنگ ان, آئی ڈونٹ نو وین دس ول فنش, کہ کب وہ دن آئے گا کہ میرا بچہ جو ہے وہ فیڈ پہ سو جائے گا آرام سے, یا میرا بچہ بار بار مانگے گا نہیں اور میں سو سکوں گی رات کو. تو آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن جب ہم اس کے سائڈ افیکٹس دیکھنا شروع کرتے ہیں, اس کے کونس دیکھنا شروع کرتے ہیں, وہ وہی بات ہے کہ وی شوڈ ریئلی ویٹ اٹ آؤٹ. اور ہم یہ چیزیں انکارپوریٹ کرنا اگر شروع کریں اپنی لائف میں اور اپنے اوپر, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری جو فیڈ ہے, جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین جانتے ہیں, تو وہ ہمارے بچے کے لیے کافی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور سو مینی پیپل ہو آر اسٹرگلنگ ود اٹ, جو جن کی فیڈ کا مسئلہ آ رہا ہے, وہ شاید یہ ٹپ سے بینیفٹ حاصل کر سکیں انشاءاللہ. چلیں, تھینک یو سو مچ. جیسی یار یہ بڑا مسئلہ ہے, آپ کو بھی آئے گی. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, آ کے وہ دیکھ ویڈیو دیکھ کے جی میری گڑیا تو, ہاں یہ ٹائم نہیں ہے دودو کا بیٹا.
ابھی ہم کھانا کھائیں گے, ابھی ہم تھوڑا سا شنو ابھی نہیں, ابھی کا ادھر ادھر آ کے کیمرہ کو ہیلو کر دو. ہیلو. ہیلو کر دو. ہیلو. اللہ حافظ کر دو. اللہ حافظ.